اور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے آج آپ حضرات کو یہ بھی مبارکباد دوں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، چھٹی شریف ہے۔ میں فلائٹ سے اترتے وقت علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں، فلائٹ سے اترتے وقت کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئے۔ میں ویڈیوز دیکھ کر بڑا دل برداشتہ ہو گیا کہ اجمیر شریف میں شاہجہانی مسجد میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے۔ سلطان الہند، بادشاہ ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کہ دو طرف کہوں گستاخی ہوئی۔ ایک تو جو ناہل بیمار ہیں، ایک ضروری نہیں ہے جسم کا بیمار، ہم صوفیاء اکرام ہر شر کو بیماری کی طرح دیکھتے ہیں۔ صوفیاء اکرام ان کی روح کی بیماری دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو حضرات نے چھوٹے چھوٹے بڑی بارگاہ میں نعرے لگانے کی جرت کی، وہ حضرات یہ نعرے لگا کر سوچ رہے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، اور پھر ان کو سمجھانے کا جو اس دور میں طریقہ ہے یہ صوفیاء کا طریقہ نہیں، یہ ہرگز سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں۔ ہم بیماروں کا علاج کرنے والے ہیں۔ واہ واہ سبحان میں آج ایک بات کو انیشیٹ کرنا چاہتا ہوں، میری حیثیت میری ذات کو مت دیکھو، میری نسبت سلطان الاولیاء غوث العظم سے ہے۔ میں اس فتنے کو، اس کی جڑ کو پہچان رہا ہوں، میں اس فتنے کی ابتدا کس کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ جان رہا ہوں۔ ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے، ملک میں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ دو بڑے درگاہ والوں کو، اہل سنت والجماعت کو لڑانے کی یہ بڑی سازش ہے۔ ہماری طاقت کو توڑنے کی یہ صہیونی سازش موجودہ دور کے ایجنٹس کر رہے ہیں اور ہماری عوام کو الجھا رہے ہیں۔ یہ آپ دانشور حضرات سے میری ادباً گزارش ہے، اور بریلی کے ان علماء کو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے جانشینوں کو، اولاد کو میں یہ فکر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو باز رکھیں، اور التماس کر رہا ہوں سرکار سلطان الہند غریب نواز کے مجاوروں سے، گدی نشینوں سے، خادمین سے کہ آپ کا یہ مشرب نہیں کہ آپ ان کو مارے، ارے وہ روح کے بیمار ہیں، آپ اس بارگاہ کے خادم ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے خادم ہیں، جن غریب نواز نے اپنی ساری زندگی گزار کے ان مولویوں کے باوا دادا پردادا کو شرک سے نکالا، کفر سے نکالا۔ کیا آپ یہ بیماروں کے دل کا علاج نہیں کر سکتے؟ آپ ان کے روح کا علاج کریے، آپ ان کو ماریے توڑیے مت۔ یہ بیمار ہیں اور یہ ایجنٹوں کے شکار ہیں، ان کے ساتھ پلاننگ کی جا رہی ہے اور یہ نقصان بڑا کرنے کی سازش ہے۔ سارے عوام کو ایک میسج دینے کی ضرورت ہے۔ میں بریلی کے ان غیور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات سمجھیے۔ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، میں حالات کو دوسری نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ حضرات ایک انیشیٹ کیجئے، غلو اپنے پیر کو چڑھانے میں اتنا نہیں کرنا۔ آپ حضرات پہلے اسٹیکر نکالے تھے نا،
آپ احمد رضا خان صاحب کے والد کو نہیں جانتے, والد کا نام نہیں جانتے, تعجب ہے, آپ سنی ہے, برسوں پہلے نکالے تھے. آپ کو نہیں معلوم احمد رضا خان صاحب کون ہے, تعجب ہے, آپ سنی ہے. نہیں, وقت بدل گیا ہے. آپ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے ان اشعار کو اپنی مسجدوں میں لکھ کے لگائیے جو انہوں نے سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا کہ یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا غوث پاک, احمد رضا خان وہ کتا ہے جو آپ کے در پہ پڑے ہوئے کتے سے جس کو نسبت ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے مگر آپ کے بغداد کا پہرا دیتا ہے. آپ یہ اپنے مریدین کو سکھائیں. اس سے دو باتیں ہوں گی, وہ انعام یافتہ گروپ کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ انعمت علیہم جو ہے, اب میں آگے کہہ دوں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. عارفین کیا کہتے ہیں یہ انعمت علیہم کون ہے, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو حجۃ الوداع میں آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ جو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتی ہے, اور دوسری میری اہل بیت وہی انعمت علیہم ہے, وہی انعام آفتاب ہے. ان کو سنبھال کے رکھو, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. انعمت علیہم میں اہل بیت ہے, سادات اکرام ہیں. کیونکہ یہ جو تین کیٹیگری میں نے شروع میں بتائی, صدیقین ہو, شہداء ہو, صالحین ہو, ارے یہ تینوں اگر کسی ایک میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ اہل بیت کی ذات ہے اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان. کوئی شہید ہوگا تو وہ صدیق ہونا ضروری نہیں, واہ. کوئی صدیق ہوتا تو وہ صالحین میں سے ہونا ضروری نہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اللہ نے وہ فیضان دیا کہ اہل بیت میں یہ ساری کیٹیگریز ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے پھر ایک بار سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور یہ لوگ جو مجاور بولتے نا, ان کو نہیں معلوم, مجاور بول کے انہوں سمجھتے ارے مجاورہ اجمیر کیسا کرے, گرائے ویسی بات, اور خدا نہ خواستہ کچھ ہمارے لوگوں کو بھی تکلیف ہو گئی, مجاور بولتے کہ تکلیف ہو جاتی. یہ کیا بات بول رہے ہیں؟ مجاور کس کو کہا جاتا ہے تو سنو, آقا علیہ السلام کے دادا سرکار سیدنا عبد المطلب جو مکے کے مجاور تھے, کتابوں میں آتا ہے جو سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے اس کے خادم کو مجاور کہتے ہیں. اور ویسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے خادمین کو مجاور کہنا یہ کوئی اہانت کی بات نہیں, یہ عزت کی بات ہے. کیونکہ قریش میں سب سے بڑا اس وقت کا مرتبہ جو کسی کے پاس تھا تو وہ مجاوروں کے پاس. تکبیر, نعرہ رسالت. جس کے ہاتھ میں اللہ کے گھر کی چابی ہو, جس کے ہاتھ میں اللہ کا گھر کی مینٹیننس ہو, انہیں مجاور کہتے ہیں. واہ واہ واہ. یہاں پہ بھی ایک مجاور بولتے کہ چڑ جا رہے, وہ مجاور اجمیر کے بولے تو غصہ آ جا رہا. ارے بھائی یہ شان ہے اور یہ بڑی سازش ہے, کچھ اچھے الفاظ سے دور کر دو. تم پڑھ رہے نہیں نا, پڑھے تو معلوم ہوتا, ابتدا کہاں سے ہے وہ معلوم کر لیے, پڑھے تو سب معلوم ہوتا کون کیا ہے. اب یہ لوگوں کو کیا ہے, شیطان پڑھا رہا, کیونکہ اس کو معلوم ہے محنت انہوں سے کرانا ہے.
पढ़ा रहा लड़ा रहा, मौलवियों को पढ़ा रहा लड़ा रहा। अब ये साहिबों का ने क्या है, जमीन है, जमीन कई की होती, ईमान की। खम्बा क्या है, अमल का। अब अमल का खम्बा कम है, जमीनी जमीन है, जब शुरू करे फसल है। अब ये मौलवियों का ने क्या है, जमीन ही नहीं है, खाली खम्बा ले लेके भाग रहे हैं जमातियां, इधर का उधर, उधर का इधर। तो मसला समझने की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। थोड़ी देर आप हजरात को फ्रेश करने के लिए हालात हाजिरा पे बात किया। बगैर हालात हाजिरा और बगैर इत्तेहाद की दावत के मैं तकरीर भी नहीं करता, क्योंकि जो हालात देख रहा हूं वो बोलना जरूरी है। वक्त का अहम तकाजा है, अपनी सफों में जितना हो सके इत्तेहाद करें। मैं कोई मसलक मशरब इनकी उनकी नहीं बोलता हूं, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ, आका अलैहिस्सलाम के कदमों को लिपट के एक हो जाओ। जो आका अलैहिस्सलाम का गुलाम है उसको माफ कर दो। इत्तेहाद उम्मत इस वक्त का अहम तकाजा है। अब हम अपने मैसेज काट काट के कितों को अलग करेंगे, और अलग करे तो सबसे बड़ी तकलीफ हमारे को है। हमारे बाबा दादा अजदाद इन लोगों को कलमा पढ़ा के घंटा बजाने से बचा के इस्लाम में लाए, हम गुबरा बोल के लात कैसा मार देंगे? हमारे पे भी जिम्मेदारी है इनको खींच के रखना, पकड़ के रखना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सैयदों को, अहले बैत को छोड़ रहा हूं, इनको पकड़ के रखे तो गुमराही नहीं है। अगर कोई हमारा दामन छोड़ के जा रहा तो बरेली से बुला लेंगे, आ जाओ। हजरत अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के अशारियात दिलाएंगे। उनको जो इज्जत मिली, जो उनको मकाम मिला, वो गौसे आजम की गुलामी से मिला, वो गौसे पाक की गुलामी से मिला। ये बात कर कर मैं गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हूं। आप हजरात को बगदाद ले चलूं, मैं रेगुलर बगदाद शरीफ जाता हूं। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक मेरे दादा जान, इस गुलाम पे वो नजर करम है। जब कोविड में हिंदुस्तान से कोई नहीं गया, ये फकीर गया। सारे हिंदुस्तान से 11वीं में अगर 2 साल 20 और 21 में अगर कोई जाता है तो मेरे साथ मेरे दोस्त जाते। एक मर्तबा 8 आदमी, दूसरी मर्तबा 9 चले। हिंदुस्तान से अगर गौसे पाक ने बुलाया तो मुझे बुलाया। मैं वहां पहुंचा तो मैंने ऐसे ऐसे औलियाए किराम को, ऐसे बड़े बड़े महताबों को मैंने देखा जो कुर्दिस्तान से दुर्वेश आते हैं, जिनकी जिंदगी मां सिवा अल्लाह रसूल कुछ नहीं। वो सिर्फ इबादत में रहते हैं, बात नहीं करते, कई कई दिन खाना नहीं खाते। उन्हें अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उन वलियों को जिनको मैंने ऐसे को देखा हूं, कई रज़ी बिरादरान भी वहां पे मेरे साथ थे, उन्होंने भी देखा है कि एक वली का मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो ऐसे वली हैं। ऐसी लाइट की रोशनी में मुझसे बात करते करते कहा, मुझे गौसे पाक ने हुक्म दिया, मुझे मशरिक को जाके आना है। चलते हुए मेरे सामने लकड़ी मारी और गायब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। मैं हैरत में रह गया, ये कैसे गायब हो रहे हैं? ये वली कामिल हमने तो किताबों में पढ़ी, मगर यहाँ गौसे पाक के पास जो आने वाले ऐसे वलियां हैं। मगर वो वली जो वक्त के इस वक्त के अब्दाल हैं, उनको मैंने देखा कि जब वो गौसे पाक की बारगाह में कुर्दिस्तान से आते हैं तो अपने जिस्म में चेन वगैरह पहन के आते, और उनके साथी गौसे पाक पिराने पीर सरकार की बारगाह में चौखट पर आकर जबान बाहर निकाल के भोंकते हैं कि या गौस हम आपके दर के कुत्ते हैं। तब ये शेर समझने आया मुझे, या गौस तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। इसीलिए कह रहा हूं, वो गुलामी करके मुकाम पा लिए, तुम उनको ऊपर लेके जाने को जाके गड़े में क्यों गिर जा रही? वाह सरकार, सुभान अल्लाह। उनका मुकाम उनकी जगह। हम तुम्हारी गुस्ताखियों की वजह से हम सूफिया इकराम किसी वली के बारे में नहीं बोलेंगे। हम उनको वली मानते, क्यों ना माने?
جو غوث عالم پیران پیر سرکار کی بارگاہ میں چوری کو آئے اس کو ولایت مل جاتی ہے، یہ تو دین کا کام کر رہے تھے، غوث پاک کے مشن کا کام کر رہے تھے۔ ہم تمہاری گستاخیوں کی وجہ سے ان کو غلط نہیں کہیں گے۔ ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر موقع دیتے ہیں کہ توبہ کر لو۔ آج کی جو گستاخی تم نے کی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں، یہ قابل معافی